محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلہا، کہ میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے اندر اکثر لوگ جو اس میں تھے وہ الفقراء تھے، فقیر لوگ تھے۔ اور میں نے جہنم کو بھی دیکھا، اس میں کیا تھا؟ فرأیت اکثر اہلہا، اس کے اندر اکثر لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ النساء، وہ عورتیں تھیں۔ یعنی جنت میں زیادہ مردوں کو دیکھا اور جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو بلکہ صحیح بخاری کی جو دوسری روایت ہے اس میں وضاحت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں، کہ آقا سے جب پوچھا کہ بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے کفرہن، ان کے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ پوچھنے لگے بے کفرہن کیا مقصد؟ یکفرن اللہ، کہ وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، کہ یہ خواتین، یہ عورتیں، یہ اللہ کی ناشکری، خامدوں کی ناشکری، یکفرن العشیرہ، خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، و یکفرن الاحسان، اور اچھائی خامد کرتا ہے ان کے ساتھ تو بھی یہ اس کی ناشکری کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ سنے، اگلے بڑے حساس لفظ، محبوب کائنات فرماتے لو احسنت الی احداہن دہر کلہ، کہ اگر پوری زندگی تم ان عورتوں کے ساتھ احسان کرتے رہو نا، احسان کرتے رہو، تمہارے اندر ایک چیز بھی اگر انہوں نے دیکھ لی نا تو یہ کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت منک شیئا ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی تیرے اندر کوئی خیری نہیں دیکھی۔ ساری زندگی تم احسان کرتے رہو، اگر ایک چیز ان کو مل گئی تمہارے معاملات کے اندر تو یہ کیا کہیں گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، کہ ہم نے تیرے اندر کبھی خیر دیکھی تک ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہی حال ہے، خامد بیچارے سارا دن مزدوریاں کر کر کے آتے ہیں، شام کو جو ہی گھر آئیں دن کو پریشانیوں میں پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ رہتا ہے، آئے شام کو غم زدہ ہو کے آگے بیویوں نے اور غمیوں کی گٹھڑی اٹھا کے سامنے رکھ دیں، اور ہی پریشان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خواتین کو چاہیے وہ اپنے خامدوں کی قدر کریں، عزت کریں۔ اگر کائنات میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو وہ خامد ہی ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خامد کی خدمت کے بدلے جنت عطا کی ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے الفاظ کہ ساری زندگی ان کے ساتھ احسان کیا جائے کہ کبھی ہم نے خیر ہی نہیں دیکھی، وہ مزدوریاں کر کر سر گنجے ہو جاتے ہیں ان کے بیچارے، وہ پریشان حال، ڈپریشن کے شکار، مرضوں کے شکار۔ خامد گھر آتا جائے تو بے سکونی کا عالم یہ ہوتا ہے، تو نے مجھے کیا دیا، گھر میں کیا لایا؟ کب وہ دیکھو دوسروں کی خواتین وہ یہ کرتی ہیں، وہ گھر بازار جاتی ہیں، کپڑے لے کے آتی ہیں، تمہیں کپڑے لینے کا طریقہ نہیں، ہمیں دو پیسے، پیسہ اتنا، اللہ اکبر۔ اب بیچارہ خامد کدھر جائے کہ بیوی ہے، اس کا دل رکھنا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی خواہشات کا خیال، لیکن بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے سکون دے۔ ہاں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بھی دیکھ لیں کہ جب خامد شام کو گھر میں آیا، گھر میں بچہ فوت ہو چکا تھا، لیکن دیکھا کہ میرا خامد سارے سفر میں، سارا دن میں پتہ نہیں کیسے کیسے حالات گزرے ہوں گے، نہیں آئے آرام کریں، سکون کریں۔ بیٹے کے بارے میں پوچھا، فرمایا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، رات کو حقوق بھی پورے کیے، صبح اٹھے تب جا کے بتایا۔ ارے تو نے رات کیوں نہیں بتا دیا؟ اس لیے کہ آپ پتہ نہیں کس حالات میں ہیں، اس لیے میں نے کہا سکون کر لے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد میں خبر دوں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے وہ خامدوں کا خیال رکھیں، صدقہ خیرات کریں اور ان کو گھر میں سکون پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔